بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں تاکہ صحیح پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ سے۔ آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ پہلی قسم وہ ہوگی جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ دوسری قسم وہ ہوگی جو آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور تیسری قسم آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹائے جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیرخواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ سورہ ذاریات کی آیت کا ترجمہ ہے اور نصیحت کیجئے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجازت دیجئے، صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔